الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلكم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احبابی وقار خالق ارض و سماوات کی خاص عنایت اور اس کی توفیق کے ساتھ آج پھر ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں جمع ہو رہے ہیں۔ خالق ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں اسلام کے اور شریعت کے قوانین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب کی وقار آج احباب کے سامنے جو آیت بینہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت مقدسہ میں خلاق عالم نے انسان کی تخلیق کے بعد کے جو 3 ادوار ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ایسا جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ تو ان 3 مراحل کو خالق ارض و سماوات نے سورہ روم کے اندر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا کمزوری کی حالت میں، یعنی تمہیں اس حالت میں پیدا فرمایا کہ پیدائش کے وقت تم انتہائی کمزور تھے، ناتواں تھے۔ جب بندے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بدن سے ایک مکھی تک ہٹا سکے۔ چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکال سکتا، اس قدر بندہ کمزور ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کنڈیشن کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس حالت میں کہ تم بہت زیادہ کمزور اور ناتواں تھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة،
پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، تمہیں جوانی کا جنون عطا فرمایا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دوسرا درجہ ہے کہ جب بندے کی پیدائش ہوئی تو انتہائی کمزور تھا، ناتواں تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور پھر رب تعالیٰ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ وہ بڑے سے بڑے کام کو بڑی آسانی کے ساتھ سر انجام دے لیتا۔ کہیں چل کے جانا پڑے بلند و بالا چوٹیوں تک وہ چلا جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ایک ایسا دور آتا ہے، اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ پھر اللہ تعالیٰ قوت کے بعد انسان کو پھر ایسی کنڈیشن میں لے کے آتا ہے کہ بندہ پھر کمزور ہو جاتا ہے اور ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو جس انداز سے چاہے تخلیق فرما دے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ خالق و مالک، علم والا اور قدرتوں والا ہے۔ تو حبابی وقار انسانی زندگی کے 3 مراحل خالق ارض و سماوات نے اس آیت مقدسہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر مختلف مراحل ہوتے ہیں کہ پہلے وہ نطفے کی شکل میں ہے، پھر خون کی شکل میں، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ایک پورا جسم بنتا ہے، وہ ایک علیحدہ درجے ہیں۔ یہاں پہ انسان کی پیدائش کے بعد کے 3 درجے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بالکل کمزور اور ناتواں ہوتا ہے۔ پھر ایک درجہ آتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے بڑی جوان بنا دیتا ہے، اس سے قوت و طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ جب بندے کی وہ طاقت پھر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بندہ پھر وہی پہلے والی کنڈیشن پہ آ جاتا ہے کہ وہ بیماریوں میں جکڑ گیا، بڑھاپے کے ایسی سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب وہ خود کچھ کھا پی نہیں سکتا، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حوالے کی وقار یہ 3 درجے دے کے 3 درجے بیان فرما کے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا کہ جب میرے بندے اپنی پیدائش کو دیکھیں گے، اپنے بڑھاپے کی حالت کو دیکھیں گے، تو انہیں اپنی جوانی کو اچھے انداز سے گزارنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو دیگر رب تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ بندہ اگر باقی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو نہ بھی دیکھے تو بندے کی اپنی تخلیق کے اندر ہی اتنی نشانیاں ہیں کہ بندہ خالق و مالک کو پہچان سکتا ہے۔ بندہ اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے مجھے اس حالت میں پیدا کیا کہ میں ایک قدم نہیں چل سکتا تھا، میں اپنے کروٹ تک نہیں بدل سکتا تھا، اور پھر وہ کون سی ذات ہے جس نے مجھے اتنی قوت، تندرستی اور توانائی عطا فرمائی کہ میں 2-3 من وزن بھی اٹھا کے چلنے میں مجھے کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بندے کو 1 کلو وزن اٹھانا بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو حبابی دی وقار وہ کہاں نے فرمایا کہ انسانی زندگی کے یہ جو 3 سٹیج ہیں، انہی سٹیجوں پہ، انہی درجوں پہ اگر بندہ غور و فکر کر لے تو وہ رب تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، رب تعالیٰ کی قدرتوں کا اسے اندازہ ہو سکتا ہے، رب تعالیٰ کے وجود پر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے کہ جو اس طرح کے تمام معاملات کو سر انجام دے رہی ہے۔ پھر ہماری وقت انسانی زندگی کے یہ جو 3 مراحل ہیں، پہلا مرحلہ بھی کمزوری کا ہے، تیسرا مرحلہ بھی انتہائی کمزوری کا ہے، یہ جو درمیان والا مرحلہ ہے
جو بندہ اسے سنبھال لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشاب شعلۃ من الجنون، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جوانی یہ جنون کا ایک شعلہ ہے، جیسے آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کو جلا ڈالتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ جوانی بھی ایک شعلہ ہے جو بندے کے کردار کو بعض اوقات جلا ڈالتی ہے، کہ اگر بندہ اس جوانی کو سنبھال نہ سکے، اسے بے لگام چھوڑ دے، شریعت کے احکامات پہ عمل پیرا نہ ہو، اپنی جوانی کو اپنی موج مستی کے اندر گزار دے، اپنی نفسانی خواہشات کے اندر گزار دے، تو پھر یہ جو جوانی ہے یہ ایسا شعلہ ہے کہ جو بندے کے کردار کو جلا دیتا ہے، بندہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ پھر احباب وقار وہ کہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جوانی یہ بندے کے لیے ایسا درجہ ہے، ایسا وقت ہے، ایسا ٹائم ہے کہ اس ٹائم کے اندر عمل کر کے بندہ اپنے آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بلند درجے پہ فائز بھی کر سکتا ہے۔ اگر تو اس نے شریعت کے احکامات کو مد نظر نہ رکھا، صرف اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتا رہا، تو پھر یہ جوانی بندے کو برباد کر کے رکھ دے گی، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی۔ لیکن اگر اسی جوانی کو سنبھال کے رکھا، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا رہا، خدا نہ خواستہ کہیں شیطان کے چنگل میں آیا، گناہ سرزد ہوا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جگا دیا، عاجزی و انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، تو رب تعالیٰ پھر بندے کو وہی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو جوانی ہے اس کے اندر جو بندہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، گناہوں سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیغمبروں والے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ ایک شاعر نے اسے اس انداز سے بیان کیا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر کے ظالم می شبد پرہیزگار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ جوانی کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، جوانی کے وقت کو اللہ کی اطاعت کے اندر گزار دیتا ہے، تو فرمایا یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ پیغمبروں والا طریقہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو جوانی غلط کاموں کے اندر گزار دیتا ہے، پھر بڑھاپے کے اندر چاہے وہ جتنی ٹکریں مارتا رہے، جتنے اچھے اعمال کرتا رہے، اس کی مثال یہ دی کہ وقت پیلی گر کے ظالم می شبد پرہیزگار۔ فرمایا بڑھاپے کے وقت میں تو چھیننے پاڑنے والا درندہ ہے، ظالم چیتا ہے، وہ بھی پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی ظلم و تشدد کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے احباب وقار صحیح معنوں میں کامل انسان وہی ہے کہ جو اپنی جوانی کے وقت کو سنبھال لیتا ہے، جوانی کے وقت میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے اور میدان محشر میں، عالم برزخ میں اور جنت کے اندر بھی رب تعالیٰ اس بندے کو بلند درجے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر احباب وقار اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان عالی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایما شاب نشأ علی عبادت اللہ حتی یموت، فرمایا کہ اے وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو اللہ کی عبادات کے اندر گزار دیتا ہے، اپنی جوانی کے وقت کو اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کے اندر گزار دیتا ہے،
حتی یموت، یہاں تک کہ وہ موت ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کے اندر مصروف رہتا ہے، اپنی جوانی ساری کی ساری اللہ کی عبادت کے اندر گزار دی، تو پھر رب تعالیٰ اسے انعام پتہ کیا عطا فرماتا ہے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطاہ اللہ اجر 99 صدیقا، رب تعالیٰ ایسے بندے کو 99 صدیقین کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر گزار دیتا ہے، اس ایک بندے کو رب تعالیٰ 99 صدیقین کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ہی صدیق ہو وہی بڑے بلند درجے پہ فائد ہوتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں صدیقین کے نقش قدم پہ چلائے، تو جس بندے کو رب تعالیٰ 99 صدیقین کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا، اس کی عظمت و شان کیسی ہوگی؟ تو احباب دی وقار یقیناً جو بندہ جوانی کے عالم کو سنبھال لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ارشاد فرمایا شبابک قبل حرامک، فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے اس کے اندر قوت و طاقت ہوتی ہے، وہ رزق حلال کما سکتا ہے، اپنے مال کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر سکتا ہے، رات کے وقت لمبے لمبے قیام کے ساتھ صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کر سکتا ہے، چاہے تو دن میں 4 گھنٹے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن جب بندہ بوڑھا ہو جائے، اس کی کمر جھک جائے، اس کے گھٹنے سیدھے نہیں ہوتے، وہ سجدے کیسے ادا کرے گا؟ وہ تو چلنے سے بیزار ہوتا ہے، وہ 2 گھنٹے قیام کیسے کرے گا؟ وہ بندہ تو چند گھنٹے کھائے پیے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، وہ 16-17 گھنٹے کا روزہ کس طرح سے رکھے گا؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ کہیں میرے امتی بڑھاپے کے عالم میں جا کے پریشان نہ ہو، کہیں انہیں اس وقت جا کے حسرت نہ ہو، اس لیے حضور نے پہلے سے تنبیہ فرما دی شبابک قبل حرامک، اے بندہ مومن، اے میرے امتی، آج اگر اللہ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی ہے تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تو بوڑھا ہو جائے تو نوجوانوں کو دیکھے، وہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ رکوع کے اندر جھکتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، کھڑے ہو کر نوافل کے اندر 2 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھ دیتے ہیں، لیکن مجھ سے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، مجھ سے تو رکوع نہیں ادا کیا جاتا، مجھ سے تو صحیح طریقے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی شرمندگی سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ اے نوجوان، آج اگر اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، تمہیں جوانی عطا فرمائی ہے، تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب میدان محشر سجا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بندے سے جہاں دیگر چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بندے سے بندے کی جوانی کے بارے میں علیحدہ سے سوال کیا جائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی، اپنی جوانی تم نے کن کاموں کے اندر گزاری ہے؟ تو احباب دی وقار، اگر تو دنیا کی زندگی میں جوانی کو گانے باجے سننے میں ضائع کر دیا،
جوانی کو کھیل تماشے دیکھنے میں ضائع کر دیا، جوانی کو اپنی نفسانی خواہشات کے اندر گزارنے میں ضائع کر دیا، تو پھر بندے کو وہاں پہ شرمندگی ہوگی، اور وہ ایسا مقام ہوگا، ایسا میدان محشر ہوگا، وہاں پہ گرمی کی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ وہاں پہ کسی بھی بڑے سے بڑے نواب کو کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا۔ وہاں پہ ہر بندہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اس کا جسم گرمی کی شدت کی وجہ سے پگھل رہا ہوگا۔ وہاں پر جنہیں پروٹوکول دیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے جب ان کی فہرست بیان فرمائی تو ان میں بھی نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو شامل فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کے اندر جب شدت کی گرمی ہوگی، جب سورج سوا نیزے پہ رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تابے کی طرح گرم ہوگی، اس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ 7 بندوں کو اپنی خصوصی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، انہیں رب تعالیٰ نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ ان 7 بندوں کی جو فہرست نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو۔ تو اس وقت جب بڑے بڑے نوابوں کو پروٹوکول نہیں ملے گا، وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی اپنے ہی پسینے میں گھٹنوں تک شرابور ہوگا، کوئی سینے تک شرابور ہوگا، کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر ہوتے کھا رہا ہوگا، تو جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری، رب تعالیٰ اس وقت بھی اسے نور کا منبر بھی عطا فرمائے گا، اور رب تعالیٰ اپنی رحمت کا خاص سایہ بھی ایسے بندے کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے احباب دی وقار، رب تعالیٰ نے اگر جوانی دی ہے تو اسے بندے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں کر لمبی چوڑی وضاحت کی طرف نہیں جاتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں رب تعالیٰ یہ اعلان فرمائے گا، ایھا الشاب المؤمن بقدری، اے وہ نوجوان جو میری تقدیر پر ایمان رکھتا تھا، الراضی بکتابی، اے وہ نوجوان جو میرے لکھے پہ رضامند ہوا تھا، القانع برزقی، اے وہ نوجوان جسے میں نے جو رزق دیا تھا اسی پہ تو نے قناعت کی تھی، التارک لشہوتہ من اجلی، اور اے وہ نوجوان جس نے اپنی شہوت کو، اپنی نفسانی خواہشات کو میری رضا کی خاطر ترک کر دیا تھا۔ یہ 4 اوصاف رب تعالیٰ وہاں پہ گنوائے گا بندہ مومن کے، کہ اے وہ نوجوان جس نے میری قدرتوں پر ایمان رکھا، اے وہ نوجوان جس نے جو میں نے اس کی تقدیر پہ لکھ دیا اس پہ رضامند ہو گیا، اے وہ نوجوان جسے میں نے جتنا رزق دیا اسی کے اندر اس نے قناعت کی، اس کے اندر کوئی حرام مال جمع کرنے کے لیے سود نہیں کمایا، ڈاکہ زنی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، اور اے وہ نوجوان جس نے میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا، تو رب تعالیٰ ایسے نوجوان کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرمائے گا، انت عندی کبعض ملائکتی، فرمایا اے وہ نوجوان جس نے میری قدرتوں پر ایمان رکھا، میرے لکھے پر ایمان رکھا، میرے دیے گئے رزق پہ قناعت کی، میری رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، رب تعالیٰ فرمائے گا آج تو میرے نزدیک میرے بعد ملائکہ کی طرح ہے۔ فرمایا جیسا میرے ملائکہ کا میری بارگاہ میں مقام ہے، عظمت و شان ہے، میری نگاہ میں تیرا بھی ویسا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ تو حبابی دی وقار جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ قیامت والے دن خود اس بندے کے بارے میں اعلان فرما رہا ہو
کہ اے میرے بندے تو میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرے بعض ملائکہ ہوں، تو اسے چاہیے کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادات کے اندر گزارے۔ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا اسی پہ راضی ہو جائے، اللہ نے جو اس کے مقدر میں رزق لکھ دیا حلال طریقے سے اسی پر قناعت کرے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، تو پھر رب تعالیٰ اسے فرشتوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ رب تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے، انت عندی کوعد ملائکتی، کہ اے میرے بندے تو میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے میرے بعض فرشتے ہیں، میرے بعض ملائکہ ہیں۔ تو عوامل وقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جوانی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جوانی کو اللہ کی اور اس کے حبیب کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی جوانی کو گزاریں گے تو رب تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، بڑھاپا بھی اچھے انداز سے گزرے گا، قبر و حشر کے اندر بھی رب تعالیٰ عزت و آبرو عطا فرمائے گا، اور رب تعالیٰ سب سے بڑا انعام بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اور اپنی خاص رضا بھی بندے کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق